کس طرح ہماری اولاد دیندار ہو، شریعت کو فالو کرنے والی ہو، کس طرح سے ہمارے بچے نماز گزار ہوں، ہماری بچیاں باعفت و باحجاب بنیں۔ سامعین گرامی قدر، 3 نکات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر ان 3 نکات پر عمل کر کے اسے عملی زندگی میں لایا جائے تو واقعاً اس کا اثر ہماری اولاد، ہماری نسل پر عیاں ہوگا۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے سامعین محترم اولاد کی تربیت کے اعتبار سے کہ وہ ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دیندار ہو، شریعت کو فالو کرنے والی، خدا سے ڈرنے والی، تو یاد رکھیے اولاد کی سب سے پہلی جو تربیت کی درسگاہ ہوتی ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے معلم جو بچوں کے ہوتے ہیں، پہلے ٹیچر، وہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد دیندار بنے تو سب سے پہلے آپ کو دیندار بننا ہوگا۔ اگر وہ باپ جو خود جھوٹ بولتا ہو، خود لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، فریب کرتا ہو، خود حلال اور حرام میں تمیز نہ کرتا ہو، خود بے نمازی ہو یا تاخیر سے نماز پڑھتا ہو، ظاہری بات ہے اولاد ماں باپ کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے عکاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ بے دین ہوں اور وہ یہ توقع رکھتے ہوں کہ ان کی اولاد دیندار ہو۔ وہ ماں جو خود باحجاب ہو، اس کی بیٹی اسے دیکھ کر، اس کے نقش قدم پر چل کر، آگے چل کر وہ باحجاب ہوگی، لیکن وہ ماں جو خود بے حجاب ہے، جو خود کو سجا دھجا کر بازار میں جانے والی ہو، جو خود تنگ لباس پہن کے نامحرموں کے درمیان میں جانے والی ہو، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ اس کی بیٹی بڑی ہو کر باحجاب بنے، عفیف بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کی ذریت دیندار بنے تو پہلے آپ کو دیندار بننا پڑے گا، کیونکہ آپ سب سے پہلے آئیڈیل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے۔ اور دوسرا نکتہ یہ جس کی طرف توجہ دینا نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو، اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ معروف اور منکر کی شناخت ضروری ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی، متاسفانہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو دین اور شریعت کے الف با سے بھی آشنا نہیں۔ یعنی اتنی ترقی انسان کر چکا ہے ہر میدان میں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ آ کر حیرت سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا میں اپنی بھابھی جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کیا میری بھابھی مجھ سے پردہ کرے، حجاب کرے؟ کیا چچا کی بیٹی اسے میں مصافحہ نہیں کر سکتا، اس سے مذاق نہیں کر سکتا، اس سے گفتگو و کلام نہیں کر سکتا؟ یعنی اسلام کی الف با سے بھی ہم آگاہ نہیں۔ ابھی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے نامحرم۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو یہ اس چیز کی طرف توجہ دلائیں، اس چیز سے آشنا کرائیں کہ معروف ہوتا کیا ہے، منکر کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو معروف اور منکر کی تشخیص کرائیں، پہچان کروائیں کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کون سے رشتے ہیں جو نامحرم ہیں، کون سے رشتے ہیں جو محرم ہیں۔ نامحرم سے گفتگو کرنا، ان سے کلام کرنا، مذاق کرنا، ان کے بالوں کی طرف دیکھنا، یہ سب حرام ہے کیونکہ نامحرم ہے۔ تو پہلا قدم یہ ہے۔ اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب انہیں معلوم ہو جائے، شناخت ہو جائے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، تو پھر تیسرا قدم یہ ہے کہ معروف پر عمل اور منکر سے دور کرنے کی سفارش کریں۔ اس قدم میں آپ پیش رفت ہوں۔ اور ائمہ علیہ السلام نے اپنی عملی سیرت سے، اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے سے اس امر کی جانب اشارہ فرمایا۔ مولا سجاد کی وہ نورانی حدیث جہاں سرکار زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 طرح کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ رکھنا، 5 طرح کے لوگوں سے ہم نشینی نہ کرنا، ان سے رفاقت نہ رکھنا، ان سے رفت و آمد نہ رکھنا، کیونکہ دوستی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوست جلدی ہی اپنے دوست کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اس لیے خبردار کیا کہ دنیا میں ایسے 5 افراد ہیں جن سے تمہیں کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص ایاک و مصاحبۃ الکذاب، خبردار جھوٹے انسان سے کبھی دوستی نہ رکھنا، کیونکہ جھوٹا انسان دور کی چیز کو نزدیک کر کے پیش کرے گا اور نزدیک کی چیز کو دور کر کے پیش کرے گا۔ اس لیے خبردار جھوٹے انسان سے بچنا۔ اور دوسرا شخص جو قاطع رحم ہو، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرنے والا ہو، جو اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا ہو، ان سے بار بار غضبناک حالت میں پیش آنے والا ہو۔ اور دوسرا شخص فرمایا کہ قاطع رحم،
جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین کے ساتھ اچھی رفتار نہ رکھتا ہو، بد اخلاقی کرتا ہو، ان سے غضب سے بات کرتا ہو، ایسے افراد کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، کیونکہ جو اپنے خونی رشتہ داروں کا نہ ہو سکا، جو اپنے والدین، اپنے بہن بھائی کا نہ ہو سکا، وہ تمہارا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا خبردار، تیسرا انسان جس سے تمہیں دوستی نہیں رکھنی، جس سے تمہیں دوری اختیار کرنی ہے، فاصلہ رکھنا ہے جس سے، وہ ہے فاسق۔ فاسق اس انسان کو کہا جاتا ہے جو برملا پروردگار کی نافرمانی کرتا ہو، جو علل و اعلان عصیان و گناہ میں مبتلا ہوتا ہو، یعنی وہ گناہ کرے گا ہر حالت میں، چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ ایسے فاسق انسان سے ہم نشینی نہ کرنا۔ اور چوتھا انسان فرمایا کنجوس انسان سے کبھی دوستی نہ رکھنا۔ یہ ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے، مشخص کیا جا رہا ہے منکر کو کہ خبردار، چوتھا انسان جس سے تمہیں دوری اختیار کرنی ہے وہ ہے کنجوس انسان، خسیس انسان۔ اور اس کی علت بھی بتائی کہ کنجوس انسان تمہاری زندگی میں جب تمہیں ضرورت پڑے گی، زندگی کا کوئی ایسا موقع آئے گا جہاں تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، تو جو انسان اپنی ذات پر خرچ نہ کرتا ہو وہ تم پر بھی خرچ نہیں کرے گا، تمہیں نا امید و مایوس کر دے گا۔ اور پانچواں انسان فرمایا جس سے تمہیں دوستی نہیں رکھنی، جس سے دوری اختیار کرنی ہے، وہ ہے احمق انسان، بے خرد انسان، نادان انسان۔ اور اس کی علت بھی امام نے بتائی کہ نادان انسان اگرچہ تمہارا بھلا چاہے لیکن برا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بے عقل ہے، کم عقل ہے۔ اس لیے ان 5 افراد سے خود کو محفوظ رکھو تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ روایت کہ جہاں مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص، عصر جاہلیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، ایک لمبا لباس پہنے ہوئے خود پر افتخار کرتا ہوا جا رہا تھا، اس کا لباس زمین سے مس ہو رہا تھا۔ مولا اس کے قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے لباس کو زمین سے اٹھاؤ، کیونکہ تم مسلمان ہو اور یہ لباس زمین سے مس ہو کے جا رہا ہے، زمین پر گندگی پڑی ہوئی ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، اس سے تمہارا لباس نجس ہو جائے گا، اور مسلمان کے لباس کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تم اگر کلمہ گو ہو، اگر رسول کے امتی ہو، تو تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ علامت ہے ایک مسلمان کی۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنے لباس کو، اپنے بدن کو پاکیزہ رکھو، نجاست سے دور رکھو۔ تو مولا نے بھی یہی فرمایا کہ پہلی بات کہ اپنے لباس کو جم جور کرو، اٹھاؤ زمین سے تاکہ تمہارا لباس پاکیزہ رہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم تکبر و غرور سے بچ جاؤ گے۔ تم جو لباس کو زمین سے مس کر کے چاہ رہے ہو اور اس میں اپنا فخر و افتخار سمجھ رہے ہو، یہ صرف نادانی ہے، یہ احمقانہ عمل ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو اس سے مل جائیں گے۔ خود میں پرسنل جانتا ہوں ایسے افراد کو جو 6-7 میٹر کی فقط شلوار پہنتے ہیں اور اس کو پہن کر نہایت ہی افتخار کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو سوائے جہالت کی اور کچھ نہیں۔